اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا شغل عرف کی اسوا کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے اوزان کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہمارا سبق زوائد صیغوں کی معانی کے متعلق ہے۔ اس کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ایک الفاظ کا مادہ لفظ ہوتا ہے جو ثلاثی مجرد کے اندر ایک معنی رکھتا ہے۔ اگر اس کو ہم ثلاثی مزید فی کے اندر لے کر جائیں، اس کے اندر کسی حرف کا اضافہ کریں تو پھر وہ دوسری معنی میں آ جاتا ہے۔ جیسے ذہب، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، ذہب زید، زید گیا۔ اب اگر ہم اس کو مزید فی میں لے کر جائیں، باب افعال میں لے کر جائیں، تو اس کا ہم بنائیں گے اذهب زید، اذهب بکر زیدن، زید بکر زید کو لے کر گیا۔ ویسے تھا گیا اور پھر مزید فی میں گیا تو لے کر گیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ ترجمے کے اندر فرق آ جاتا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کو خاصیات ابواب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ ابواب کی بابوں کی خاصیت ہوتی ہے۔ تو مزید پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی مزید سمجھ آ جائے گا۔ فرماتے ہیں فصل فی معانی سیغ الزوائد، سیغ یہ سیغتن کی جمع ہے، سیغہ واحد ہوتا ہے اور سیغ یہ جمع ہے، سیغن۔ فصل فی معانی سیغ الزوائد، زائد سیغوں کی معنی کے بارے میں فصل، ٹھیک ہے۔ ھذا معذوف نکالیں گے۔ افعل صیغہ ہے افعل، یعنی باب افعال سے واحد ماضی کا صیغہ۔ فرماتے ہیں تعتی لعدت معان، یہ افعل کا صیغہ متعدد معانی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ الاول التعدیۃ، پہلی جو معنی ہے وہ ہے متعدی ہونا۔ ایک باب ثلاثی مجرد کے اندر متعدی لازم ہوتا ہے، جیسے ذہبہ کا میں نے آپ کو عرض کیا، تو یہ ثلاثی مجرد کے اندر لازم تھا۔ پھر اب ہم اس کو مزید فی کے اندر افعال کے اندر لے کر گئے، باب افعال کے اندر لے کر گئے، تو پھر یہ متعدی ہو جائے گا۔ تو پہلی معنی ہے افعال کی متعدی ہونا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وہی تسییر الفاعل بالحمزۃ مفعولا، اور یہ فاعل کو حمزہ کے ساتھ مفعول کرنا ہے، یعنی حمزہ آ جائے گا شروع میں، پھر جو فاعل ہوگا وہ مفعول بن جائے گا۔ جیسے کعکمت زیدا واقعدتہ واقرأتہ، ٹھیک ہے۔ یہ مثالیں ہیں، یعنی جو فعل لازم ہوتا ہے اس میں مفعول نہیں ہوتا، پھر فعل لازم کے اندر اگر شروع میں ہم حمزہ لگا دیں تو پھر اب جو فاعل ہوگا وہ مفعول بی بن جائے گا، یعنی اس کا فاعل بھی آئے گا، مفعول بی بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اقمت زیدن، جیسے اقمت زیدن یعنی میں نے زید کو کھڑا کیا، اقمت زیدن میں نے زید کو کھڑا کیا، واقعدتہ اور میں نے اس کو بٹھایا، وہ ضمیر کا مرجع زید، میں نے زید کو بٹھایا، واقرأتہ اور میں نے اس کو پڑھایا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں زید کو ہم نے مفعول بنا دیا، در حقیقت وہ کیا ہے، فاعل ہے۔ فرماتے ہیں الاصل قام زید وقعد وقرأ، دراصل وہ کیا ہے، قام زید، زید کھڑا ہوا، قعد زید بیٹھا، وقرأ زید نے پڑھا، تو یہ تھا اصل میں۔ پھر جب حمزہ شروع میں لگا دیا تو پھر یہ مفعول بن گیا، اور اس کا جو فاعل تھا پھر تو ضمیر متکلم کا بن گیا۔ آگے فرماتے ہیں فلما دخلت علیہ الحمزۃ، الحمزۃ یہ فاعل ہے دخلت فعل کا، فلما دخلت علیہ الحمزۃ صار زید مقاما مقعدا مقرعا، جب اس پر حمزہ داخل ہوا، علیہ کے اندر جو ہی ضمیر اس کا مرجع ہے فعل، جب فعل پر حمزہ داخل ہوا تو زید کھڑا ہونے والا، مقعدن بیٹھنے والا، اور مقرعن جو ہے وہ پڑھنے والا ہو گیا۔ مقرعن کا مطلب ہے، یعنی یہ بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے، تو یعنی پڑھا ہوا، بیٹھا ہوا، کھڑا ہوا، اور مقرعن پڑھا ہوا۔ فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ لَازِمًا صَارَ بِهَا مُتَعَدِّيًا لِوَاحِدٍ، جب فعل لازم ہو تو اس حمزہ کے ذریعے
وہ متعدی بیک مفعول ہو جائے گا، فعل لازم کا مفعول بھی نہیں آتا اور فعل متعدی کا مفعول آتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم فعل لازم کے شروع میں حمزہ لگائیں گے، اگر وہ فعل لازم تھا تو اب فعل لازم فعل متعدی یک مفعول ہو جائے گا، یعنی اس کا ایک مفعول آ جائے گا۔ اور اگر وہ متعدی یک مفعول پہلے سے ہی تھا، پھر ہم نے اس کے شروع میں حمزہ لگا دیا تو پھر متعدی دو مفعول ہو جائے گا۔ اسی کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا لِوَاحِدٍ صَارَ بِهَا مُتَعَدِّيًا لِإِثْنَيْنِ، جب وہ ایک کے لیے، واحدن سے مراد ہے ایک مفعول، جب وہ متعدی یک مفعول ہو تو وہ متعدی دو مفعول ہو جائے گا، یعنی حمزہ شروع میں لگائیں گے تو پھر متعدی دو مفعول ہو جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا لِإِثْنَيْنِ، اور جب وہ دو مفعولوں کے ساتھ متعدی ہو تو صَارَ بِهَا مُتَعَدِّيًا لِثَلَاثَةٍ، پھر وہ متعدی سے مفعول یعنی تین مفعولوں کی طرف وہ متعدی ہو جائے گا۔ تو یہ حمزہ کے شروع میں لگانے کا فائدہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يُوجَدْ فِي اللُّغَةِ مَا هُوَ مُتَعَدٌّ لِإِثْنَيْنِ، اور جو لغت میں ایسا ہو کہ وہ متعدی دو مفعول ہو، وَصَارَ بِالْحَمْزَةِ مُتَعَدِّيًا لِثَلَاثَةٍ، تو وہ حمزہ کے ساتھ متعدی سے مفعول ہو جاتا ہے، جیسے اللہ رعا و علم، سوائے رعا اور علم کے۔ رعا یہ متعدی یک مفعول ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے شروع میں لگائیں تو یہ بھی پھر بھی جو ہے وہ متعدی یک مفعول ہی رہے گا، متعدی جو ہے وہ دو مفعول یا سے مفعول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ رعا اور علم جو ہے، رعا متعدی یک مفعول ہوتا ہے اور علم متعدی دو مفعول ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے شروع میں حمزہ لگا دیں تو پھر یہ اسی اپنی حالت پر برقرار رہیں گے، یہ مزید جو ہے وہ مفعولوں کی طرف متعدی نہیں ہوں گے۔ جیسے رعا میں نے عرض کیا نا کہ یہ متعدی یک مفعول ہے اور علم متعدی سو مفعول ہے۔ تو رعا و علم زید بکرن قائما، رعا دیکھا زید نے بکر کو کھڑا ہوا، یعنی زید کو کھڑے ہونے کی حالت میں زید نے بکر کو کھڑے ہونے حالت میں دیکھا، قائمن یہ جو ہے وہ حال ہے۔ اور وعلم زید بکرن قائمن، اور اسی مثال کو دیکھ لیں کہ زید نے بکر کو کھڑا ہوا جانا، ٹھیک ہے۔ تقول ارأیت وعلمت زیدا بکرن قائمن، تو میں نے دیکھا زید بکر کو کھڑا ہوا، میں نے دکھایا، ارأیت میں نے دکھایا، زید کو بکر کو کھڑا ہوا، وعلمت زیدا اور میں نے جانا زید کو، جانایا میں نے جانایا زید کو جو ہے وہ متعدی، میں نے جانایا زید کو بکر کا کھڑا ہوا ہونا، یعنی میں نے زید کو یہ جانایا کہ جو بکر ہے وہ کیا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ تو قائمن یہ کیا ہے، بکرن کا حال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی اسی حالت پر برقرار ہے، کیونکہ رعا جو اصل میں ہے وہ ایک مفعول کے لیے آتا ہے، اور جو علم تو ہے وہ دراصل میں دو مفعولوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلی معنی تھی افعل سے کی باب افعال کی، وہ تھی متعدی کرنا، اور دوسری جو اس کی معنی ہے وہ ہے سیرورۃ شیء ذا شیء، ایک شے کا کسی چیز والا ہونا، یعنی ایک بندہ ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ کسی اور چیز والی ہو جائے، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی افعال کا صیغہ آتا ہے۔ سیرورۃ شیء ذا شیء، شے کا دوسری شے والا ہو جانا، یہ بھی معنی اس صیغے سے حاصل ہوتی ہے۔ کَعَلْبَنَ الرَّجُلُ، جیسے شخص دودھ والا ہو گیا، یعنی اس کے پاس بھینسیں وغیرہ آ گئی تو وہ دودھ والا بن گیا، ٹھیک ہے۔ وَأَتْمَرَ، اور بندہ کھجور والا ہو گیا، وَأَفْلَسَ، اور وہ بندہ فلوس والا یعنی پیسوں والا ہو گیا، یعنی صَارَ ذَا لَبَنٍ وَتَمْرٍ وَفُلُوسٍ، یعنی وہ بندہ دودھ والا اور کھجور والا اور فلوس کہتے ہیں پیسوں کو، رقم کو، فلوس والا بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو سیرورۃ شیء بشیء، ایک شے کا دوسری شے والا ہو جانا،
تو یہ معنی بھی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری معنی بیان فرماتے ہیں الدخول فی شیء، کسی شے میں کسی مقام میں داخل ہونا، اس کے لیے بھی یہ افعال کا صیغہ آتا ہے، یعنی مکانن کان او زمانن، مکان ہو چاہے وہ چیز چاہے وہ زمانہ ہو، جیسے اشام یعنی شام میں داخل ہوا، اشام واحد مذکر غائب کا صیغہ، اشام وہ بندہ شام میں داخل ہوا، اعرق وہ بندہ عراق میں داخل ہوا، واصبح وہ بندہ صبح کے وقت داخل ہوا، وامسا وہ بندہ جو ہے وہ شام کے وقت داخل ہوا۔ اس کی معنی بیان کرتے ہیں دخل فی الشام، ملک شام میں داخل ہوا، والعراق ملک عراق میں داخل ہوا، والصباح اور صبح کے وقت داخل ہوا، ومساء اور داخل ہوا شام کے وقت۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تیسری معنی تھی وہ تھی کسی شے میں چاہے وہ مکان ہو چاہے وہ زمان ہو، اس میں داخل ہونے کے لیے بھی افعال کا صیغہ آتا ہے۔ چوتھی معنی بیان کرتے ہیں الرابع السلب والازالۃ، یعنی کسی چیز کی نفی کرنا، والازالۃ یا کسی چیز کو ختم کرنا۔ ازالہ کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، زائل کرنا۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اقضیت عین فلان، میں نے فلاں کی آنکھ سے گندگی کو دور کیا۔ اقضیت کا مطلب ہے میں نے دور کیا فلاں بندے کی آنکھ سے گندگی کو۔ اقضیت فعل کے اندر ہی جو ہے وہ گندگی والی معنی ہے۔ وعجمت الکتاب، اور میں نے کتاب کو عجمی بنایا، عجمہ بنایا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی معنی بیان کرتے ہیں ازلت القضاء عن عینہ، میں نے گندگی کو اس شخص کی آنکھ سے دور کیا۔ قضاء یہ اس فعل کے اندر تھا، اب یہاں سے جو ہے وہ آ گیا، یعنی اس کے اندر سلب ہو رہا ہے، اس کے اندر نفی ہو رہی ہے، کس کی؟ گندگی کی، تو یہ معنی بھی اس میں آتی ہے۔ وَأَزَلْتُ عَجْمَةَ الْكِتَابَةَ، عجمۃ الکتاب بنقطہ، میں نے کتاب کو عجمہ بنایا اس کے نقطہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر عجمہ، میں نے کتاب کے عجمے ہونے کو زائل کیا نقطے کے ذریعے۔ ازلت کا مطلب ہے زائل کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ چوتھی معنی تھی۔ اب پانچویں معنی بیان کرتے ہیں مصادفۃ الشیء علی صفۃ، کسی شے کو کسی صفت سے جو ہے وہ زائل کرنا، ختم کرنا، روک دینا۔ مصادفت کا مطلب ہے روک دینا، کسی شے کو کسی صفت سے روک دینا، مصادفت کا مطلب ہے روکنا۔ جیسے کہ احمدت زیدن، میں نے زید کو تعریفوں والا ہونے سے روک دیا۔ احمدت زیدن، میں نے زید کو تعریف والا ہونے سے روک دیا۔ واکرمتہ، اور میں نے زید کو عزت والا ہونے سے روک دیا۔ وابخلتہ، اور میں نے اس کو بخیل ہونے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے، صادفتہ محمودا، میں نے اس کو روک دیا محمود ہونے سے، یعنی اچھا بندہ ہونے سے۔ کریمن و بخیل، کریم کا مطلب ہے عزت والا، بخیلن کا مطلب ہے بخیل کنجوس ہونا، تو میں نے اس کو کریم یعنی عزت والا ہونے سے اور اس کو بخیل ہونے سے روک دیا۔ تو یہ اس کی معنی آتی ہے کسی چیز کو اس کی صفت سے روک دینا، یہ بھی افعال کی معنی میں آتی ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے تو یہ یاد کیجیے گا، اور اس کے اندر جو خاصے ہیں نا وہ بھی ضروری ہیں۔ ایک خلاصۃ نصاب الصرف کتاب کے اندر، اور ایک مخصوص کتاب بھی علیحدہ سے آتی ہے مکتبۃ المدینہ کی، تو وہاں پر ابواب کے خاصوں کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ کتاب بھی آپ دیکھ لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو یہ بھی کافی ترجمہ کرنے کے اندر کافی فائدہ آتا ہے ابواب کی جو خاصے ہوتے ہیں ان کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔